باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہم صل علی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت مرحوم مغفور سید ظہور حسین مرحومہ شفیق فاطمہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات ایک اور بلند صلوات دیئے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت ایک دفعہ اور پڑھی آپ کے سامنے اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان پر نیک کاموں کی نیک اعمال کی وحی کی ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ نماز کو قائم کریں وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور یہ ہم نے ہی انہیں کہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور جان لو کہ یہ ہمارے ہی بندے تھے یہ ذمہ داریاں ہم نے انہیں اس لیے سونپیں کہ یہ ہمارے ہی بندے تھے انہی کو سونپنی تھیں ذمہ داریاں انہی کے ہاتھ میں امور آنے تھے اور انہی کے حوالے یہ سارے کام کرنے تھے سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے ہم نے امام بنایا ہے اللہ جو کام ہم کہہ کے کیا کرتا ہے نا پھر وہ کام چیلنج اور تحدی کا کام ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے چیلنج ہوتا ہے کہ کسی کی مجال ہے کہ پھر انہیں امام نہ مانے
کسی کی مجال ہے کہ پھر ان کی امامت سے روگردانی کرے؟ ہم نے بنایا انہیں. یہ آپ خاندانی لوگوں سے بات کر رہا ہوں. خاندانی لوگوں میں اگر کوئی بزرگ کہتے ہیں نا یہ کام ہم نے کیا ہے، تو جتنے بھی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا بڑا کہہ رہا ہے یہ کام ہم نے کیا ہے. اللہ اسی لہب و لہجے میں بات کر رہا ہے، یہ کام ہم نے کیا ہے. امام بنانا ہمارا کام ہے، تمہارا کام ماننا ہے، بنانا نہیں ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی. آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کرنے کے لیے آج پہلے لفظ کے اوپر غور اس طرح سے کر رہا ہوں کہ یہ جو لب و لہجہ ہے نا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس لہجے کی کچھ اور آیات بھی ہیں. مثلا یہاں پر آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. ایک اور آیت ہے سورہ سجدہ میں، یہ سورہ انبیاء میں آیت ہے. سورہ سجدہ والی آیت میں ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وہاں وہ کہہ رہا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. یعنی جنہیں امام بنایا ہے وہ کم ہیں، جن میں سے بنایا ہے وہ ان سے زیادہ ہے. یہی مطلب ہوا نا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. اللہ جن میں سے کچھ کو امام بناتا ہے وہ زیادہ ہیں. امام 12 ہیں، امام 12 ہیں، مگر 12 اس نے چنے ہیں 12 سے زیادہ سے. یعنی معیاری لوگ، امام ہونے کے قابل لوگ اس سے زیادہ تھے، مگر ہم نے طے کیا ہے کہ ہمیں تو 12 ہی رکھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. اللہم صل علی. اللہ نے طے کیا ہے، اللہ نے طے کیا ہے کہ 12 ہی رکھنے ہیں. ہر نبی کے جانشین 12، جتنے بھی انبیاء کے جانشین بنے ہیں وہ 2 3 4 5 نہیں بنے. ہر نبی کے جانشین حواری خلفاء 12 بنائے گئے. تو تعداد جو 12 کی ہے نا، میں اس کے اوپر کسی شاید آگے کی مجلسوں میں عرض کروں کہ یہ 12 کی تعداد کا کیا سبب ہے، اور 12 کی جو تعداد کی حدیث ہے، اثنا عشرہ کی حدیث، یعنی آپ کے بارے میں کتنی سازشیں ہوتی رہیں، مگر یہ طے ہے کہ جو 12 کو ماننے والا ہے نا وہ نبی کی آرزو ہے. ہاں، صحیح حدیث، متواتر حدیث، سنی شیعہ کے ہاں حدیث کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، 9 من ولد الحسین، اور 9 حسین کے بچے. پہلا نام مولا نبی نے بتایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے. پہلا نام بتایا کہ علی، دوسرا بتایا حسن میرا بڑا بیٹا سبط اکبر، پھر فرمایا میرا چھوٹا بیٹا سبط اصغر، عربی میں سبط کہتے ہیں بیٹے کو، میرا بڑا بیٹا حسن، پھر میرا چھوٹا بیٹا حسین، و9 من ولد الحسین، اور 9 بیٹے ولد الحسین، حسین کی ولد سے، حسین کے ولد، حسین کے ولد، حسین کے 9 ولد میرے 12 جانشین ہو گئے. میں ایک جملہ یہاں کہہ دیتا ہوں، اس وقت میرا موضوع خاص طور پر امامت کا موضوع نہیں ہے، لیکن بات آئی بھی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں. ہر نبی کے 12 جانشین، 12 سے نہ کم نہ زیادہ، اور کسی نبی کے بھی 12 خلیفہ اصحاب نبی سے نہیں بنے، اسی نبی کے اہل بیت سے بنے. کہیں نہیں ہوا ایسا، کہیں نہیں ہوا ایسا کہ اس نبی محترم کے زمانے کی شخصیات میں سے خلیفہ بنائے گئے ہوں. ہر نبی کے خلیفہ 12، اور 12 کے 12 ان کے خاندان سے. اب یہاں اس پڑھے لکھے جوان کا کیا کروں جو یہ سوچے گا کہ یہ تو پھر فیملی کو متعارف کروانا اور اس کو چڑھانا اور اس کو عام کرنا اور اس کو مضبوط کرنا کا. تو بھائی یہاں 2 باتیں کروں گا، یعنی 2 نقطے عرض کروں گا، دو طرح سے جواب دوں گا. جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب خاندان کے ہی کیوں لوگ، اولاد ہی کیوں، بچے ہی کیوں، یہ تو پھر ان پر اعتراض آپ کا بننے گا کہ کیوں، کیا بنے گا، کیسے بنے گا ان پر اعتراض جو فیملیز کو، اور وہ رائل فیملی اور صاحب بادشاہیت اور سلطنت اور
خاندان کے اندر بادشاہت کو منتقل کرنا، ان پر آپ کا اعتراض کیوں بنے گا؟ تو پہلا جواب تو میں اس سوال کے اٹھانے والے سے کہوں گا کہ پہلے تم طے کرو تم ہو کون۔ اگر تم مسلمان ہو اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہو تو پھر تمہارا اعتراض بنتا نہیں ہے۔ پہلے اللہ کو مان لیا یا نہیں؟ رسول اللہ کو مان لیا؟ جب اللہ اور رسول کو مان لیا تو اللہ اور رسول کے ہاں کا نظام ہے یہ پر، اور 12 کے 12 نبی کی اولاد میں ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ پہلے وہ بتائیں وہ مسلمان بھی ہیں نہیں؟ اس لیے کہ امامت کا مسئلہ غیر مسلم کا ہے ہی نہیں۔ امامت کا موضوع ہندوؤں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں ہے۔ امامت کا موضوع ان کا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہوں۔ امامت کا موضوع ان کا ہے جو محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہوں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں اس نظام پر جس نظام کے مطابق وہ مسلمان ہیں؟ اس نظام میں لایا گیا ہے یہ امامت کا عنوان۔ امامت اصول دین میں 4 نمبر پر ہے۔ تو جو پہلی کلاس سے گزر گیا، دوسری کلاس میں آ گیا، تیسری کلاس میں آ گیا، اب اعتراض کر رہا ہے کہ یہ اسکول ہی غلط ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو بھائی یہ عیسائیوں کا یہودیوں کا موضوع، تو پھر ہم ان سے بات کریں گے پہلے توحید پر۔ جو امامت کے 12 عدد پر اور نبی کے اولاد میں امام ہونے پر معترض ہوگا، ہم اس سے پہلے بات کریں گے توحید پر۔ اس کا موضوع امامت ہے ہی نہیں۔ تم خواہ کسی اور کی زبان کیوں بول رہے ہو؟ تم اپنا تعارف کرواؤ پہلے کون ہو۔ اس سے پہلے بات ہوگی توحید کے اوپر، اس سے بات ہوگی عدل پر، اس سے بات ہوگی نبوت پر۔ پھر جب وہ 3 مرحلوں سے گزر جائے گا اور ان مراحل کو وہ گزار لے گا تو پھر امامت کا مسئلہ سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، یعنی یہ بات روشن کہ امامت کا موضوع غیر مسلم کا نہیں ہے، لہذا غیر مسلم کی زبان میں کوئی مسلمان بات نہ کرے، غیر مسلم کے لہجے میں کوئی شیعہ بات نہ کرے۔ یہ موضوع غیر مسلم کا ہے ہی نہیں، امامت کا موضوع۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب اس کے اندر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے وَجَعَلْنَاهُمْ کے ساتھ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ بھی کہا ہے۔ اس آیت میں کہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں امام بنایا، اور سورہ سجدہ کی آیت میں کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ یعنی امام 12 سے زیادہ بن سکتے تھے، 12 سے زیادہ تھے جو امام ان میں سے ہو سکتے تھے، ان میں سے ہم نے 12 کو لیا ہے۔ تو یہ جو انتخاب ہو رہا ہے نا، یہ خود انتخاب عدل الہی کے مطابق ہے۔ جی، عدل الہی کے مطابق ہے۔ اس نے عام لوگوں میں سے نبی بنائے ہیں، نبیوں میں اولو العزم بنائے ہیں، اولو العزم میں رسول بنائے ہیں، صاحب شریعت بنائے ہیں، پھر رسولوں میں کچھ کو امام بنایا ہے، اور پھر رسولوں میں سے کچھ کو امام بنانے کے بعد پھر ان میں سے بھی کچھ کو پہلا امام اور دوسرا امام قرار دیا ہے۔ یہ معیار کا اونچا ہونا ہے یا نہیں؟ یہ میرٹ کا بننا ہے یا نہیں؟ جی، وہ فلسفہ کیا ہے کہ خاندان میں صحیح ہوں گے؟ وہ فلسفہ بہت روشن فلسفہ ہے۔ انسان جب کوئی مشکل کام لے کے چلتا ہے، جس میں جان بھی جائے گی، جس میں آبرو بھی جائے گی، جس میں پیسہ بھی لگے گا، جس میں ہجرتیں بھی ہوں گی، جس میں خون بھی بہے گا، جس میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، جب اس طرح کی کوئی تحریک لے کے چلتا ہے تو یہ فطریات کا حصہ ہے کہ ساتھ وہی کھڑا ہوتا ہے جو خونی رشتہ دار ہوتا ہے۔ جو خونی رشتہ دار نہیں ہوتا وہ ساتھ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ داؤ پہ تو نہیں لگانا تھا 1,23,999 پیغمبروں کی محنت کو، محنتوں کو ضائع تو نہیں کرنا تھا، اتنا بڑا سرمایہ وہ ضائع تو نہیں کرنا تھا۔ اب خاص طور پر اس دور میں یہی کیوں ہوا کہ ایک ہی خاندان سے امام کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ کھڑے ہوں گے، یہ جان دیں گے، یہ اس ہدف سے، اپنے بڑے کے ہدف سے سچے ہوں گے۔ اور کیا ایسا نہیں ہوا؟ جی، اگر یہ فرضیہ ہے، یہ ایک مفروضہ ہے، تو اس مفروضے پہ عمل ہوا یا نہیں؟ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہر دور میں اللہ کی توحید، اس کی کہ عدل کے لیے
نبی کی نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے ہر دور میں جس نے بے دریغ بلا چوں چراں بغیر کسی ان من اگر مگر کے بغیر جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ یہی لوگ تو تھے۔ کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یہ جان تو دے سکتے تھے، میدان سے بھاگنے والے نہیں تھے، میدان چھوڑ کے جانے والے نہیں تھے۔ لہذا ہر دور میں انہیں جیل میں بھی رکھا جاتا تھا، قید و بند کی صعوبتیں بھی ہوتی تھیں ان کے ساتھ، یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بھی ہوتی تھیں، تب بھی ان سے اگر آ کے کوئی کہتا تھا کہ آج اسلام پر حملہ ہے، آج مسلمانوں کی تعلیمات پر حملہ ہے، آج قرآن پر اعتراض ہے، آج مسلمانوں کی جو ابوہت ہے و جلالت ہے وہ خاک میں ملنے والی ہے، تو یہ مسکرا کے ایک جملے میں، ایک مختصر سے جواب میں اس مسئلے کا حل دے دیتے تھے۔ ایک مثال تو نہیں ہے، احیاء دین میں ائمہ کا کردار، دین کی بقا میں، اللہ کے نظام کی بقا میں ائمہ کا کردار، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ حضرت آیت اللہ مرتضیٰ عسکری نے تو اس پہ کئی جلدیں کتابیں لکھی ہیں کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور میں ان ہستیوں نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہو اور معمولی سے جواب پر تھوڑی سی دیر میں، ذرا سی، دنیا کے لیے تو پہاڑ تھا وہ مسئلہ، لیکن وہ ایک جملے میں اس پہاڑ کو گرا دیتے تھے، ایک جملے میں مسئلے کو حل کر دیتے تھے۔ یہ ایک مثالیں نہیں ہے، مگر ممکن ہے کوئی بچہ کہے کہ مولانا ایک تو دے دیتے مثال، آپ تو کہہ رہے تھے کئی جلدوں میں کتاب لکھی گئی ہے، احیاء دین میں ائمہ کا کردار، دین کی بقا میں، مذہب کی بقا میں، اسلام کی بقا میں ائمہ کا کردار، تو ایک مثال تو دیتے۔ مشہور واقعہ جس کو سب نے لکھا ہے، اس لیے میں کہ فلاں کتاب میں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ تو کسی بھی عالم سے پوچھیں گے وہ کہے گا ہاں یہ واقعہ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں پڑھا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی بات کریں تو وہ کسی عالم سے جا کے پوچھا، سن مجھ سے رہیں، پوچھ کسی اور سے رہیں۔ ارے بھائی مجھ سے سنا تھا نا، تو ایک پرچی بھیج دیتے تھے اسی مجلس میں کہ مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھا تھا، تو میں ہی جواب دوں گا نا۔ وہ بیچارے کسی عالم کے پاس لے گئے، وہ محترم ہے، مگر اتفاق ہے، عالم کل تو نہیں ہے کوئی، اتفاق ہے کہ اس نے نہ پڑھا اس عالم نے۔ اب وہ یہ فرما دیں کہ نہیں مولانا نے جو پڑھا ہم نے تو نہیں پڑھا، میں مولانا تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ایک مشہور واقعہ سنا رہا ہوں، شاید ہی کوئی ہوگا شیعہ عالم جس نے اس واقعے کو نہ پڑھا ہو۔ ابو اسحاق کندی، دور ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ اس دور میں ایک بہت بڑا دانشور، اچھا یہ جو ان 14 کے علاوہ جو بڑے بڑے دانشور بھی بنے نا، ان سے ڈرے ڈرے رہیے گا، کہیں بھی جا کے وہ گل کھلا سکتے ہیں، عصمت نہ ہونے کی وجہ سے، معصوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ شہرت، پیسہ، جی علم کا گھمنڈ، معلومات کا غرور، یہ کہیں نہ کہیں خطرہ منڈلاتا رہتا ہے اس انسان کے اوپر۔ اس کے لیے پھر اس کو علیحدہ سے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو قابو میں کیسے رکھو گے، تم اپنے آپ کو کنٹرول میں کیسے رکھو گے۔ جب شہرت بڑھ جاتی ہے، جب احترام بڑھ جاتا ہے، جب علم بڑھ جاتا ہے، کتنی کتابوں کے مؤلف ہیں صاحب، 50 کتابیں لکھی ہیں، 4000 تو ان کے شاگرد ہیں جی، اتنے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے کیے ہیں، اتنے مناظرے جیتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ وہ انسان خطرے کے اندر مستقل، یعنی آہستہ آہستہ اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، خطرہ اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بگڑنے کا خطرہ۔ لیکن ان 14 کے اوپر اللہ کی نظارت کی وجہ سے، عصمت کی وجہ سے ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ابو اسحاق کندی بہت بڑا دانشور، اور دانشور ہونے کی وجہ سے غرور کا مارا، اور غرور کا مارا کتاب لکھ ڈالتا ہے قرآن کے ہی خلاف، اور کتاب لکھتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ لو کان ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، توجہ ہے حضرات کی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں شدید اختلاف ہوتا۔ قاعدہ یہ ہو گیا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف یوں نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، یہ غیر خدا کا ہوتا تو اختلاف ہوتا۔ یہ قاعدہ لیا انہوں نے، اور قرآن کی آیات کی ایک لسٹ بنائی
یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ انہوں نے 50 آیتیں یہاں رکھی، 50 یہاں رکھی کہ اس آیت کی مخالفت میں تو یہ آیت بول رہی ہے۔ مثلا ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ آیت ہو گئی۔ دوسری جگہ آیت آ رہی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ اس سے بلند صلوات اللہ علی محمد و آلہ محمد۔ مجھے ابھی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ اور رہنا ہے، تھوڑا تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اللہم صل علی، باہر سے اٹھ کے لوگ اندر آ جائیں۔ ایک اور بلند صلوات اللہم صل علی، اس سے بلند صلوات ایک اور بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آلہ محمد۔ بیماروں کے شفا کے لیے بلند صلوات پڑھنے اللہم صل علی محمد و آلہ محمد۔ اب اللہم صل علی محمد و آلہ محمد۔ اب اتنا سجا ہوا موضوع اور لے آئے وہ زمانہ ہے متوکل کا، لے آئے ان کے پاس کہ صاحب آپ کی تو کرسی قرآن کی وجہ سے چل رہی ہے، جواب دیجئے۔ اب یہ کیا جواب دیں؟ انہوں نے سارے مفتیوں کو بلا لیا، مملکت کے سارے مفتی آ گئے، ان کے سامنے وہ رسالہ رکھ دیا، رسالہ تناقض القرآن، ابو اسحاق کندی کا رسالہ۔ اب علماء دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ ہو رہا ہے، مباحثے ہو رہے ہیں، جواب نہیں بن پا رہا۔ یہ 1 2 4 6 دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ دسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ بلکہ شاید ہزاروں مرتبہ ہوا ہے۔ جب کبھی امت مشکل میں آئی تو یا علی یاد آئے یا اولاد علی۔ یاد آ گئے علی کی اولاد۔ ایک مرتبہ ایک مفتی کی آواز آئی، ہم سے اس کا جواب نہیں بن رہا، حاکم کے متوکل کے قید خانے میں شیعوں کے 10ویں امام علی نقی ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے وارث ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ جب ان کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے وارث ہیں تو پھر وہی قرآن کے محافظ بھی ہیں۔ تو سب نے متوکل سے کہا، متوکل کی بھی تو بہرحال حکومت اسی پہ چل رہی ہے نا کہ کس طرح اسلام محفوظ رہے۔ تو بلا لیا، سپاہیوں کو بھیجا، امام کو قید سے آزاد کر دیا۔ امام اپنے گھر تشریف فرمائے، یہ سارے مفتی ملنے کے لیے گئے۔ عجب، کیوں آزاد کر رہے ہو بھائی، کیا مطلب ہے؟ جی مطلب بعد میں بتایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، قرآن کے خلاف لکھی گئی ہے، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت نے اس کے 2-3 صفحوں کو ہی دیکھا، حضرت نے اسے بند کر دیا۔ حضرت فرمایا ان آپ میں سے کوئی میرے پاس رک جائے، میں ایک جواب سکھا دیتا ہوں، جا کے اسے جواب دے دو۔ یعنی وہ جو پہاڑ بنا ہوا تھا نا، حضرت کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو حضرت نے ایک رکے، حضرت نے فرمایا جاؤ گے ابو اسحاق کندی کے پاس اور جا کے کہو گے کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ شاگردی تیار کر کے کچھ دن اعتبار کو بحال کر کے، اعتماد کو بحال کر کے، اب دیکھیں ائمہ نے سکھایا ہے کام، اعتماد کو بحال کر کے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ اللہم صل علی محمد و آلہ محمد۔
اعتماد جب بحال ہو جائے تو اس کے پاس تم رہ رہے ہوگے، کہنا استاد آپ کی جو کتاب ہے تناقض القرآن، اس کے حوالے سے میرے پاس ایک ذہن میں خیال آیا ہے، خیال میں ڈال رہا ہوں، تم کہنا میرے ذہن میں خیال آیا ہے، اور وہ یہ جواب دے دینا۔ یہ پہنچ گئے، انہوں نے جا کر اعتبار بحال کیا، شاگرد ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد کہا استاد وہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کے حوالے سے ایک جملہ، ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے، کچھ کہہ دوں؟ وہ لکھ رہا تھا بیٹھا ہوا نا، ابو ساکی کردی کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہو۔ کہہ لیں استاد آپ نے قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے متضاد دیکھا ہے، دکھایا ہے، اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کا کمال یہ ہے کہ ایک بات کے کئی الفاظ، ایک مطلب کے کئی الفاظ، ایک معنی کے کئی الفاظ، اور ایک لفظ کے کئی معنی، یعنی لفظ ایک ہی ہوگا اس کے معنی مختلف ہوں گے۔ مثلا عین جو ہے وہ چشمہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، یہ بہتا ہوا پانی بھی ہے اور یہ آنکھ بھی ہے۔ مثلا جو ہے وہ فرض کریں الصلاۃ جو ہے اس کے 4 معنی ہیں لغت کے اندر۔ اب ایک لفظ کے جب کئی معنی ہیں، صلاۃ دعا بھی ہے، صلاۃ مناجات بھی ہے، صلاۃ نماز بھی ہے، صلاۃ درود و سلام بھی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ان اللہ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پر یصلون۔ کیا ترجمہ کریں گے یصلون کا؟ اللہ اور ملائکہ نبی کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یصلون، جی انہم یصلون، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مصلی پہ یہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ آپ کے لیے بھی کہا جائے گا یصلون، اور صلوات پڑھنے والے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اللہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے یصلون۔ تو کیا دونوں ایک ہی معنی ہے؟ بھئی یہ ایک مثال سامنے کی مثال ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور ایک لفظ کے جب 10 20 50 معنی بھی ہے، تو آپ نے وہ مراد لے کر جو تضاد کو دکھا رہا ہے، یعنی آپ نے وہ مطلب لیا جس سے تضاد دکھائی دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے متکلم کے نزدیک وہ مطلب ہی نہ ہو، متکلم کے نزدیک مطلب کوئی اور ہے اس کا، آپ نے وہ مطلب لیا جس سے تضاد دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی اور مطلب لیں گے تو تضاد ختم ہو جائے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ اس نے اپنے استاد سے کہا استاد اسی لفظ کا کوئی اور مطلب لے لیں جو بنتا ہے، لغت میں بنتا ہے، تو پھر تضاد ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس کے ہاتھ میں قلم تھا، قلم توڑتے ہوئے کہنے لگا جواب کس نے سکھایا ہے؟ کہنے لگا میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں، کہنے لگا نہیں، کوئی ہے کہ جو قرآن کا محافظ ہے۔ ہر دور میں ائمہ اہل بیت نے جان سے بھی اور اپنے علم سے بھی یہ ثابت کیا کہ یہی تو امام ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا اعلان کیا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، جی میرٹ پہ جو ہے وہ منصب دینے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ اللہ نے کائنات میں سے 14 کو نکالا ہے بھائی۔ شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، افسران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب میرٹ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نوکریاں انہیں 200 دینی ہوتی ہیں، 4000 نے فارم فل کیے ہوتے ہیں، جی تقریباً 3000 نے پیپر دیے ہوتے ہیں، ان میں سے پھر یہ اور کاٹ چھاٹ کر کے مثلاً 500 نکال لیتے ہیں۔ 200 کو نوکریاں دینی ہیں، انہوں نے 500 نکال لی ہے۔ اب 500 کو یہ اور زیادہ ان کا معیار اونچا ہوتا چلا جائے گا، 200 لینے ہیں بھائی، 500 میں سے 200 نکالنے ہیں، تو اور مشکل سوالات، اور مشکل انٹرویو، اور مشکل مرحلہ، اور آخر میں جا کر یہ ان 500 میں سے 200 کو نکالتے ہیں۔ اس ساری کائنات میں جب اللہ نے معیاری لوگوں کا میرٹ نکالا تو علی اور اولاد علی بنے۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ میرا محترم مجمع مجھ سے ایک جملہ اور ہدیہ لے لے، اللہ جن میں سے امام بناتا ہے، جملے کو محسوس کیجئے گا، اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یہ مسئلہ امامت، اجازت دیں کہ کل کی مجلس میں گفتگو اور آگے بڑھے۔ یہ ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ وہ آئیڈیالوجی، وہ تصور، وہ خیال، وہ عقیدہ، وہ نظریہ ہے جس پر ہمارے اعمال مرتب ہوتے ہیں، خیال پر، سوچ پر اعمال مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا نظریہ ہے، اور یہ آج کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ قرآنی نظریہ ہے۔ امامت کا نظریہ قرآنی نظریہ ہے۔ اللہ نے جو بنیادی اور اساسی عقائد اپنانے کا حکم دیا ہے، ان میں ایک اساسی اور بنیادی عقیدہ امامت ہے۔ خاندان کے تھے، اولاد تھی، مگر اولاد ہونے سے پہلے، اولاد ہونے کے ساتھ معیاری تھے۔ ہر اولاد کو نہیں بنایا امام، ہر اولاد کو نہیں بنایا۔ کوئی آ کے کہے کہ جی اب مجھے بنا دیجیے گا امام، ایسے نہیں ہوگا۔ جب نبی مکرم کی رحلت ہونے لگی تو جبریل امین 12 مہر لگی ہوئی دستاویزات لے کر آئے، 12 مہر لگی ہوئی دستاویزات، باقاعدہ جیسے ایک کاغذ ہوتا ہے نا کہ جس کو لپیٹ کر اس پہ ایک مہر لگا دی جائے، مہر سیل لگا دی جائے، مہر سے مراد سیل۔ 12 مہر لگی ہوئی دستاویزات لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے 12 جانشینوں کے حکم نامے ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں۔ مولا نبی نے وہ سب کے سب مولا علی کو دے دیے۔ مولا علی نے اپنا والا کھولا تو جو کچھ مولا علی کی امامت میں ہونا تھا وہ سب اس میں لکھا ہوا تھا۔ پھر امام حسن نے اپنا کھولا اور جو کچھ ان کی امامت میں ہونا تھا وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، انہیں کرنا کیا ہے۔ ہر امام نے اپنا اپنا دستاویز کھولا اور اپنی امامت حکم الہی کے یہدون بامرنا، اسی آیت میں وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے امر سے رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا دستور لکھا ہوا ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ امام حسین کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں کربلا جانا ہے، لہذا بہت سارے لوگوں کو حضرت نے تنہائی میں لے جا کے سمجھایا، مجھے نہیں روکو، مجھے نہیں روکو، یہ طے ہوا ہے، یہ امر الہی ہے۔ حضرت ابن عباس جیسی خاندان کی بڑی شخصیت، مولا علی کے خاص شاگرد اور چچا زاد، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت محمد حنفیہ، یہ لوگ ان میں سے تھے کہ جو پھر انہیں، مگر آدھی بات یہ ہے کہ روک رہے تھے، پوری بات یہ ہے کہ جب امام حسین نے انہیں تنہائی میں لے جا کر سارے حقائق بتائے تو پھر یہ راضی ہو گئے۔ امام سے فرمایا اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام آپ کے پاس ہے؟ ظاہر ہے نا، امام حسین کو تو نبی نے بتایا تھا نا، مولا علی نے بتایا تھا نا، امام حسن اس کربلا کو دہراتے رہے نا، ایسے ہی تو حضرت قاسم کے نام خط لکھ کر نہیں گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ ائمہ کو، نبی کو معلوم تھا، نبی نے تو بتایا ہے، پھر مولا علی کو معلوم تھا، امام حسن کو معلوم تھا،
مگر محمد حنفیہ کو کیسے معلوم ہو؟ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بڑا نام ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر بڑا نام ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا نام ہے، مگر انہیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ حسین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پھر حضرت نے ان تینوں کی ذمہ داریاں بھی سونپ دی کہ آپ مکے میں میرے نمائندے بن کے رہیں، آپ مدینے میں میرے نمائندے بن کے رہیں، اور آپ گھر کے امور کو دیکھیں میری طرف سے، میرے پیچھے سے میری جو چیزیں ہیں، میرے معاملات ہیں، ان کو دیکھیں۔ میرے خاندان میں جو بیویاں رک رہی ہیں، جن بیویوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو اپنی بیٹی کو چھوڑ کے گئے تھے حضرت فاطمہ صغریٰ، مختلف تحقیقوں کے مطابق نام میں مسئلہ ہے کہ یہ نام نہیں تھا، یہ نام تھا، نہیں، ایک بیٹی کو چھوڑ کے گئے اور 3 معمر بیویوں کو چھوڑ کر گئے جو مولا کے گھر میں رہتی تھیں۔ ایک مولا حسین کی پھوپھی تھیں حضرت ام ہانی، مولا علی کی بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی۔ مولا علی کی 2 بہنیں تھیں، یہ 4 بھائی تھے مولا علی۔ مولا علی کی 2 بہنوں میں ایک بہن حضرت ام ہانی، وہ امام حسین کی پھوپھی، امام حسین ان کے ساتھ رہتے تھے، ایک انہیں چھوڑ کر گئے۔ ایک حضرت ام سلمہ ام المومنین، نبی کی زوجہ، انہیں اپنے گھر میں، اور تیسری جناب ام البنین حضرت عباس کی والدہ، وہ گھر میں تھیں۔ یہ 3 معمر بیویاں۔ تو مولا نے ایک ذمہ داری سونپی اپنے ایک بھائی کو کہ آپ خاندان کی بیویوں کا خیال رکھیں گے، نوکر ہیں، خادم ہیں، کنیزیں ہیں، غلام ہیں، ان کا خیال رکھیں گے میرے بعد، جنہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین نے جب مدینہ چھوڑنا چاہا، عجیب منظر بنا۔ پہلے تو ولید سے کہہ کر آئے کہ کل سورج نکلنے دو، روشنی آنے دو، دن چڑھنے دو، سارے مدینے کو جمع کرو اور مدینے والوں کے سامنے مجھ سے یزید کی بیعت کا سوال کرو، میں سب کے سامنے جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت دربار سے واپس ہوئے تو ولید نے مروان سے کہا آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو میرے مولا جلال کی کیفیت میں مڑے اور آواز دے کر کہا اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن زرقہ، اے بد کردار عورتوں کی اولادو، تو مارے گا مجھے یا تو مارے گا؟ جب اس نے کہا نا آج حسین کو جانے نہیں دو، اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، تو امام کو جلال آیا۔ حضرت امام تو مارے گا یا تو مارے گا؟ طے کرو کون مجھے مارے گا۔ جب حضرت کی آواز بلند ہوئی نا تو پھر دربار کا دروازہ کھلا اور عباس نظر آئے جو تلوار کھینچے کھڑے تھے، اور حضرت عباس کے پیچھے جوانان بنی ہاشم کھڑے تھے۔ آگے بڑھ کر کہا مولا ان میں سے کس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ ہم مجبور نہیں ہیں، ان میں سے کس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ حضرت نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ عباس تلوار رکھ لو، اور واپس آ گئے، اپنی بہن زینب سے ملنے گئے۔ جناب زینب سے کہا تیاری کرو بہن۔ دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا نا کہ یہ دستاویزات میں لکھا ہوا تھا کہ ہونا کیا ہے۔ جب جناب زینب کا عقد، نکاح، شادی حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ہو رہی تھی نا، مولا علی کی بیٹی کی شادی آپ کے بھتیجے سے ہو رہی تھی، حضرت جعفر طیار کے بیٹے سے ہو رہی تھی، آپس میں چچازاد ہیں نا دونوں۔ تو جب مولا علی نکاح پڑھا رہے تھے نا تو شرط لگائی تھی کہ نکاح میں، آپ کے ہاں بھی نکاح ناموں میں لکھا ہوتا ہے، خانہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص شرط ہے، یہ جائز ہے نکاح میں کوئی خاص شرط لگانا۔ تو مولا علی نے شرط لگائی تھی کہ میری زینب جب حسین کے ساتھ جائے گی تو بے حیثیت شوہر، تو شوہر روک سکتا ہے نا زوجہ کو، شوہر زوجہ کو روک سکتا ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں، اس کا حق ہے، اسے شریعت نے حق دیا ہے۔ مگر اگر پہلے ہی طے ہو جائے کہ اس شرط کو عقد کا ضمن میں لے کر آ رہے ہیں، تو مولا علی نے نکاح میں شرط لگائی تھی کہ جب زینب حسین کے ساتھ جائے
تو تم روکوگے نہیں؟ پہلے سے طے شدہ تھا، یہ واقعہ کربلا پہلے سے طے شدہ تھا۔ تو امام حسین نے جناب زینب سے کہا بہن زینب تیاری کرو، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، ہم وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے اللہ سے آنسو مانگیں۔ ایام عزا یہ 2 مہینے ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری قوم لے رہی ہے، بہت ساری قوموں سے اچھی قوم ہے جی۔ دعوت دیجئے، آئیے عزاداری میں آئیے، تاکہ انسان کی انسانیت میں اضافہ ہو، معاملات میں بہتری ہو۔ دوسرا دن نمودار ہوا، حضرت عباس سے فرمایا عباس محملیں تیار کرو، سواریاں آمادہ کرو، سامان باندھا جانے لگا، ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب محملیں تیار ہو گئیں تو ایک ایک اونٹ بیت الشرف کے سامنے لایا جاتا تھا، حویلی کے سامنے لایا جاتا تھا، اور حویلی میں سے کوئی نہ کوئی بی بی نکلتی تھی، اور اس بی بی کا کوئی وارث بڑھ کر سہارا دیتا تھا، اور اس بی بی کو محمل میں بٹھا دیتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ قاسم آگے بڑھے، پوچھنے پہ معلوم ہوا ان کی ماں آئی ہیں جو محمل میں بیٹھ رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد علی اکبر آگے بڑھے، معلوم ہوا اب جو بی بی باہر آئی ہیں وہ ان کی ماں ہیں۔ بیویوں کو ہر ایک بی بی کا وارث، ہر ایک کا بیٹا بٹھاتا رہا، مگر ایک ایسی بی بی باہر آئی کہ حسین نے کرسی چھوڑ دی، عباس نے کام چھوڑ دیے، علی اکبر، قاسم، تمام جوانان بنی ہاشم اپنے اپنے کام چھوڑ کر آگے بڑھے۔ کوئی سہارا دینا چاہتا ہے، کوئی گھٹنا ٹیک کے بیٹھا ہے۔ اس بی بی کو اس شان سے بٹھایا گیا، حق ہے نا پھر اس بی بی کا جسے مدینے میں ایسی شان سے بٹھایا گیا ہو، اس بی بی کا حق ہے نا کہ وہ 11 محرم کو فریاد کرے جب کربلا میں اسے بے کجاوا اونٹ پر بٹھایا جا رہا تھا اور بٹھانے والے تازیانے مار کر بٹھا رہے تھے، تو اس بی بی کا حق ہے نا کہ وہ آواز لگا کے کہے عباس اٹھو، علی اکبر آؤ، قاسم کہاں رہ گئے؟ جب ساری بیویاں بیٹھ گئی محملوں میں اور امام حسین کا ذوالجناح لا کے کھڑا کیا گیا، اور امام اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ابھی کچھ آگے چلے تھے کہ ایک غلام دوڑتا ہوا آیا اور کہا مولا آپ کو گھر کی بیویاں بلا رہی ہیں، مولا آپ کو گھر کی بزرگ بیویاں بلا رہی ہیں۔ امام فوراً گھوڑے سے اترے، بیت الشرف میں گئے تو یہ تینوں معمر بیویاں انتظار، جیسے کھڑے ہو کر انتظار ہوتا ہے نا کہ اندر آئیں گے تو بات کریں، صحن خانہ میں کھڑی ہوئی ہیں، تینوں کے ہاتھوں میں عصا ہیں۔ سب سے پہلے نانی کے قریب بڑھے امام حسین، حضرت ام سلمہ نبی کی زوجہ ام المومنین، نانی آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے ایک شیشی میں خاک دی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی چادر میں سے وہ شیشی نکالی، اس میں ایک مٹی تھی، خاک تھی، تمہارے نانا نے مجھے خاک دی تھی اور کہا تھا جب میرا حسین مارا گیا تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی، میرا حسین جب مارا جائے گا تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ حسین مجھے لگتا ہے یہ وہی سفر ہے جس میں تم جا رہے ہو اور مار دیا جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے۔ امام حسین نے گردن جھکا کے ہلا کے فرمایا ہاں نانی یہ وہی سفر ہے، نانی یہ مٹی آپ کو بتائے گی کہ میں کب مارا جاؤں گا، آپ کو اس خاک سے علم ہوگا کہ میں کب مارا گیا ہوں۔ تو جناب ام سلمہ تھوڑا سا آگے بڑھی اور کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ فرمایا ان اللہ یرا اسارا، ان اللہ یرا اسارا، اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔
جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو بلند کرے. میں مصائب کے 2 جملے کہہ کے مجلس مکمل کر رہا ہوں. میرے مولا نے ایک مرتبہ جناب ام ہانی کی طرف دیکھا. پھوپھی اماں آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمایا حسین ہمارے گھر کا پرانا دستور ہے، ہمارے گھر کا پرانا دستور ہے کہ جب کبھی ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی جناتنیاں روتی ہیں. ہمارے گھر میں بسنے والی جناتنیاں، جناتنی ہمارے گھر کی جناتنیاں روتی ہیں. کل رات سے میں ان کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں. امام نے فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، اماں یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں. جناب ام البنین کی طرف دیکھ کے فرمایا اماں آپ مجھے یاد کر رہی ہیں؟ فرمایا آقا زادے ابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے. اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے. میں سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کمی نہ رکھ دے، کوتاہی نہ کر جائے. میرے مولا مڑے، حضرت عباس کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے، اشارہ کیا. حضرت دوڑتے ہوئے آئے. عباس اپنی ماں کو یقین دلاؤ تم کتنے بڑے وفادار ہو. کہا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا میں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، انہیں شفا، صحت، سلامت